قیامت کی بڑی نشانیاں۔ قیامت کی وہ نشانیاں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، جیسے امام مہدی کا ظاہر ہونا اور دجال کا نکلنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، اور یاجوج ماجوج اور ایک عجیب و غریب جانور دابۃ الارض کا نکلنا۔ پیارے دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی امام مہدی کا ظاہر ہونا ہے۔ مہدی کا ڈکشنری میں مطلب ہوتا ہے ہدایت پا جانے والا۔ اگر اس کے مطلب کے حساب سے دیکھیں تو ہر سچے اور پکے مسلمان کو مہدی کہا جا سکتا ہے، لیکن جس مہدی کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں ان کے ظہور کی خبر دی ہے، ان کی کچھ نشانیاں یہ ہے، ان سے خاص شخص مراد ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ سیرت اور اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، مدینے میں رہنے والے ہوں گے، مکے میں ظہور ہوگا، شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جو خزانہ خانہ کعبہ میں دفن ہے وہ نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ پہلے عرب اور پھر تمام زمین کے بادشاہ ہوں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ظلم اور ستم سے بھری ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے حساب سے ان کا عمل ہوگا۔ امام مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر عصر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں دوسری نشانی دجال کا نکلنا ہے، جو احادیث متواترہ یعنی ایسی اور اتنی حدیثیں ہیں کہ جن کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اجماع امت یعنی کہ ہر دور کے علماء حق کے فیصلے سے ثابت ہے۔ دجال کا لفظ دجل سے بنا ہے، جس کے حساب سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال کے نکلنے کی خبر دی گئی ہے اس کی کچھ خاصیت ہے۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جو یہودیوں میں سے ہوگا، اس کا لقب مسیح ہوگا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا۔ وہ مسیح کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور برابر کر دی گئی ہو۔ اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کے برابر ابھری ہوئی ہوگی، دونوں آنکھوں کے بیچ کاف لکھا ہوگا۔ سب سے پہلے سیریا اور عراق کے درمیان میں ظاہر ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے فالوور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ پر طرح طرح کے کرشمے اور چمتکار کروائیں گے، لیکن آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا، اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن اس کو قتل نہیں کر پائے گا۔ اس سے صاف ہو جائے گا کہ یہ آدمی خدا ہونے کے دعوے میں پوری طرح سے جھوٹا ہے۔ اس کے خدا نہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی اس کا کانا ہونا ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے بیچ کاف لکھا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قتل کرنا ایسا کام ہے جو آدمی کی قدرت میں داخل ہے۔ جب اس میں ابھی قدرت باقی نہیں رہی کہ وہ دوبارہ قتل کر سکے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو چند دن اس کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کرانا ہوتا رہا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہی کام تھا، جو اس کے ہاتھ سے صرف لوگوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے کروایا گیا۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد وہ قسطنطنیہ سے سیریا واپس ہوں گے اور دمشق میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ دجال اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اسی لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ آخرکار پھر گھوم کر سیریا واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔
قیامت کی بڑی نشانیوں میں تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ جو حق اور سچ ہے اور قرآن کریم اور حدیث متواترہ یعنی ایسی بہت ساری حدیثیں جن کا انکار کرنا ناممکن ہو ان سے ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ دجال نکل چکا ہوگا اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے۔ ایک دم سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کے ساتھ میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں میں یہ تاثیر ہوگی کہ اللہ کا انکار کرنے والے اور بدکار لوگ اسے برداشت نہ کر سکیں گے اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسا نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لوط جا کر اس کو نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد قیامت سے پہلے آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا۔ وہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ قرآن کریم میں اس دخان کا ذکر آیا ہے جس کا ترجمہ ہے تو اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف سے ایک دھواں نمودار ہوگا۔ دوستو یاد رہے قیامت محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعے کے دن آئے گی، جب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ سور کی آواز سے تمام جانور مر جائیں گے اور دنیا کا تمام نظام تہہ و بالا ہو جائے گا۔ 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام جاندار دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے پہلے والے اور بعد والے جمع ہوں گے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ گنہگار اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا۔ حساب اور کتاب ابھی شروع نہیں ہوگا۔ محشر کے میدان کی گرمی پیاس برداشت سے باہر ہوگی۔ بالآخر تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے حساب شروع کرنے کی درخواست کی جائے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں گے۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے، حضور کی سفارش قبول ہوگی۔ اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، جبکہ برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا خوش قسمتی اور کامیابی کی نشانی ہے اور بائیں ہاتھ میں بد قسمتی اور ناکامی کی نشانی ہوگی۔ ہر شخص جب اپنا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو حساب شروع ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی امت، کرامن کاتبین، بدن کے اعضاء اور زمین گواہ بنیں گے۔ اس کے بعد سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ ناکام ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کے اوپر ایک پول ہے، اس پول کو ہر آدمی کو پار کرنا ہے۔ کامیاب لوگ بجلی کی رفتار سے اعمال کی درجہ بدرجہ پار کریں گے، جبکہ جہنمی اس پول سے گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس پول کا نام پل صراط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو خیر اور بھلائی عطا فرمائی ہے اس میں سے کوثر ہے جو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اس کا پانی اس کو ملے گا جو اصل دین پر قائم رہے گا۔ مسلمانوں میں سے جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اور کچھ کو سفارشات کی وجہ سے، کچھ کو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کچھ کو ملا حساب، کچھ کو حساب کے بعد اور کچھ کو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد
जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप याजूज माजूज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे इंशाअल्लाह उस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।